بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آج کی حد تک بات کو یہاں روکتے ہوئے باقی باتیں انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کی خدمت میں آتی رہیں گی۔ کربلا کب بنی، کیسے بنی، کب آباد ہوئی اور کتنی بار ویران ہو چکی ہے، اور آگے اس کا مستقبل کیا ہوگا، روایات کی روشنی میں اس کی خاک کی عظمت کیا ہے، اہمیت کیا ہے۔ لیکن آج محرم کی 11 تاریخ آپ کی خدمت میں دل چاہتا ہے ایک ماں کو سلام پیش، بڑا حوصلہ ہے، کسی کا ایک جوان بیٹا، ایک جوان، اس کے کلیجے کا حال کیا ہو۔ شاید آپ کے ذہن میں سوال ہے کہ مولانا آپ نے ترتیب میں سب سے پہلے یہ نام کیوں رکھا؟ کہ جہاں تک میں نے کربلا کو پڑھا مجھے کوئی اور ماں ایسی نہیں ملی اس کے 4 جوان کربلا میں شہید، ورنہ شاید میں اس کو بیان کروں۔ ربط مصائب سے پہلے 2-4 باتیں آپ کی خدمت میں۔ ہم اہل ولا ہیں، اور ہم اہل ولا خدا کی بارگاہ میں وسیلے کے بغیر آگے نہیں بڑھتے۔ جب تک وسیلے کامل، وسیلے پاکیزہ خدا کی طرف سے ہمیں حاصل نہ ہو جائے تو وسیلہ ہے جناب ام البنین، اس لیے کہ ایک شہید کی ماں کا مقام خدا کی بارگاہ میں کیا ہو سکتا ہے۔ آئیے میں اپنی بات نہیں کرتا بلکہ میں آپ کی خدمت میں علماء کی بات کرتا ہوں۔ آیت اللہ العظمی سید محمد روحانی علی اللہ مقامہ کہتے ہیں جب بھی کبھی مجھے کوئی مشکل پیش آتی تھی، میں ایک توسل کیا کرتا تھا، نظر کرتے ہوئے، منت مانتے ہوئے۔ کیا کرتے تھے کہ میں یہ منت مان لیتا تھا میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے تو میں کسی کو جناب ام البنین کی نیابت میں کربلا کی زیارت کے لیے بھیجوں۔ اللہ اکبر۔ آپ نہیں جا سکتے، آپ کے پاس وقت نہیں ہے، آپ کی جاب کا مسئلہ ہے، آپ کے لیے پرابلم سے نہیں جا سکتے، تو جو آپ کی حیثیت کسی زائر کربلا کو التماس کر دیں کہ آپ کی طرف سے یہ اس کے لیے زاد راہ کا ایک پارٹ، ایک حصہ ہے، وہ ایک مرتبہ زیارت امام حسین پڑھ دے بنیابت ام البنین۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں جیسے ہی میں یہ توسل کرتا تھا خدا میری مشکلات کو دور کر دیتا تھا۔ اگر کر سکیں تو میں نے آپ کی خدمت میں توسل کا طریقہ بیان کیا۔ آئیے دوسرا، جناب ام البنین کی خدمت میں ایک اور طریقہ توسل کا یہ ہے۔ ایک مرتبہ قاری قرآن، معلم قرآن، اور قرآن کے بعد نوحہ اور مرثیہ کی تعلیم دینے والا ایک معلم کہتا ہے میرے شاگردوں میں ایک شاگرد جمعے کا دن تھا، شام کا وقت، میرے پاس پہنچا، کہتا ہے مجھے چھٹی چاہیے آج کے دن کی۔ خیریت؟ کہ میرے والد حالت نزا میں ہیں، ان کو یہاں تک کہ میں قبلہ رخ لٹا کے آیا ہوں۔ اب روح نکلی کہ جب نکلی، یہ معلم کہتے ہیں میں نے اسے روک لیا، میں نے اس سے کہا کہ بیٹا آج جمعے کا دن ہے، غروب آفتاب کا وقت نزدیک ہے، جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے بابا سے یہ سوال کیا تھا کہ وقت قبولیت دعا کون سا ہے؟ جمعے کا دن، غروب آفتاب کا وقت۔ تو بیٹا تم اسی وقت خدا کی بارگاہ میں اس کام کا ارادہ کرو کہ اگر خدا تمہارے والد کو صحت عطا کر دے تو تم 10 دن تک زیارت عاشورہ پڑھ کر مادر عباس کی خدمت میں ہدیہ کرو۔ کہتا ہے میں نے استاد کے کہنے پر ارادہ کر لیا، ابھی پڑھا نہیں ہے، ارادہ کیا ہے۔ کہتا ہے یہ جملے مکمل کر کے میں جب اپنے گھر پہنچا دیکھا کہ والد نماز عشاء کے لیے وضو کر رہے تھے۔ کہاں قبلہ رخ اس سے لٹا دیا گیا ہو مرنے کے لیے۔ بات واضح ہو رہی۔ تیسرا جملہ آپ کی خدمت میں، اگر چاہیں تو ام البنین کے نام سے تسبیحات کی تلاوت، یعنی کیا مطلب؟ کیا 14 معصوم، اس کے بعد حضرت ام البنین، مولا عباس اور جناب زینب کبریٰ، یہ 3 ہستیاں اور 17 افراد کے نام سے ہر ایک دن صبح کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد 1000 مرتبہ درود کی تلاوت، وہ اجل فرجہم، ہدیہ پیش کرتے چلے ترتیب کے ساتھ۔ 14 معصوم، جناب زینب کبریٰ، حضرت عباس، ام البنین، اپنی مشکلات کے حل کے لیے
مگر شرط یہ کہ یقین کامل ہو کہ درود کی برکت سے خدا بڑی بڑی مشکلات کو حل کر دیتا ہے، وہ بھی عباس کی ماں کے لیے۔ کون عباس کی ماں؟ رونے والوں، ایک مثال دی جاتی ہے نا کہ اگر سامنے ہوتے تو شاید ماں کو قرار آ جاتا کہ کٹے ہوئے سر ہیں، تڑپتے ہوئے لاشیں ہیں۔ کربلا کی ماؤں میں سب سے منفرد ماں ہیں ام البنین، اس لیے کہ مجھے کربلا میں شہیدوں کی ماں کے جو حالات ملے ہیں اس کے لحاظ سے میں دیکھتا ہوں کہ کربلا میں ہر شہید کی ماں نے سوائے جناب زینب کبریٰ کے اپنے شہیدوں کا ماتم تو کیا۔ ہائے ام البنین، اپنے شہیدوں کا ماتم نہیں کیا۔ یہی تو مثال ہے، جو دے دیا نام حسین پر، اس کا کیا نام لینا؟ جب بشیر ابن جزلم مدینے پہنچا ہے، امام سید سجاد سے پہلے امام نے اسے اندر مدینے میں بھیج دیا کہ جا کے اعلان کر دو میرے آنے کا۔ جا کے اعلان کیا اس نے۔ بشیر اعلان کرتا تھا الا قد قتل الحسین بکربلا۔ اور رونے والوں، ابھی 10 محرم کل گزری ہے اور آپ اپنے گھروں سے، اپنے تمام تر ذمہ داریوں سے یہاں آ کر پہنچے ہو نا، لیکن ہائے لٹا ہوا قافلہ، 10 محرم کے بعد آرام کرنے کا کوئی عنوان نہیں ہے۔ اس لیے کہ کربلا سے اسیروں کو اب کوفے لے جایا جائے گا، اور کیسے لے جایا جائے گا کہ ایسے اونٹ لائے جائیں گے جن پر اماری، محمل اور کجاوے نہ ہوں گے، اور بیویوں کو سوار کیسے کروایا جائے گا جبکہ ان کے محرم باقی نہ رہے۔ اللہ اکبر۔ رونے والوں، بہت سخت مرحلہ تھا۔ محرم کی 11 تاریخ ہے، اور 11 تاریخ محرم کی جب ایسے اونٹ لائے گئے جن کے اوپر آماریاں نہیں تھیں، اور بغیر آماریوں کے اونٹ پر بیٹھنا بندے ہاتھوں کے ساتھ مردوں کے لیے آسان نہیں ہے، تو عورتوں کے لیے آسان کیسے ہوتا؟ ایسے میں جناب زینب کبریٰ فرما رہی تھیں سب ہٹ جائیں لشکر یزید کے لوگ، کوئی قریب نہ آئے ہماری بیویوں کے، ہم اپنی بیویوں کو خود سوار کرائیں گے۔ ایک ایک کو سہارا دے کر زینب نے بٹھانا شروع کیا۔ واہ غربتا، کبھی ام کلثوم کو بٹھایا، کبھی ام فروہ کو بٹھایا، کبھی ام لیلہ کو بٹھایا، کبھی ام رباب کو بٹھایا، سب کو بٹھاتی چلی گئی، یہاں تک کہ اماں فضہ کو بلایا۔ اماں آئیے آپ کو سوار کرا دوں۔ آپ رونے لگی، شہزادی میں آپ کو سوار کراؤں گی۔ اور میں نہیں اماں، آج زینب آپ کو سوار کرے۔ بس یہ سننا تھا، مجبور ہو گئی۔ فضہ زینب کے ہاتھوں سوار ہو گئیں۔ ہائے زینب کبریٰ، ایک مرتبہ دائیں دیکھا، ایک مرتبہ بائیں دیکھا، اب اپنا کوئی سوار کرانے والا زینب کو دکھائی نہ دی۔ اور رونے والوں، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے، کسے یاد کیا تھا؟ ام البنین کے بیٹے کو۔ کسے یاد کیا؟ اللہ اکبر۔ کیوں یاد کیا تھا؟ اس لیے کہ جب قافلہ چلا تھا مدینے سے تو ایک راوی کہتا ہے میں نے غلامان آل محمد سے پوچھا کہ یہ اتنا اہتمام ہو رہا ہے، ابھی تک تو حسین کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے، عباس قنات تھامے ہوئے تھے، ایک ایک اماری آ رہی تھی اور ایک ایک مستور کو سوار کرایا جا رہا تھا، یہ اچانک حسین نے کرسی چھوڑ دی۔
اور قناعت تھام لی. عباس نے قناعت چھوڑ دی اور اواری کے پاس 2 زانو ہو کے بیٹھ گئے. یہ کون سی مسور آ رہی ہے؟ تب غلاموں نے بتایا کہ یہ علی کی بڑی بیٹی زینب کبریٰ. اللہ اکبر. رونے والو، جملہ بڑا سخت ہے. بھائی، ایسا بھائی اپنے زانو بچھا دیے تاکہ شہزادی کو قدم اٹھانے میں، اوپر رکھنے میں زحمت نہ ہو. اسی لیے جب میدان کربلا میں جناب زینب کبریٰ کا کوئی سوار کرانے والا باقی نہ رہا، آپ کی نگاہ پڑ گئی علقمہ پر، اور علقمہ دیکھ کر ایک ہی خیال آیا، آئینہ اخی عباس، ارے کہاں ہے میرا بھائی عباس کہ جب مدینے سے چلی تھی تو نے سوار کرایا تھا. آؤ بھیا کہ بہن سوار ہونا چاہتی ہے. ابھی پکار رہی تھی اپنے بھائی کو. اللہ اکبر. کہ ایسے میں امام سید سجاد اپنی ہتھکڑی بیڑی کی زنجیریں سنبھالتے ہوئے آگے بڑھے اور فرماتے تھے، پھوپھی اماں، اگر بابا نہ رہے، اگر بھیا علی اکبر نہ رہے، اگر چچا عباس نہ رہے تو یہ بیمار بھتیجا تو ہے، یہ آپ کو اپنے ہاتھوں سے سوار کرائے. رونے والو، ہائے ام المنین، بار بار یاد کیا، بار بار یاد کیا. رونے والو، جب بشیر پہنچا ہے مدینے میں تو یہ اعلان کر رہا تھا نا. اور جناب ام البنین جب قریب آئی ہیں، 2 روایات الگ الگ ہیں. آپ جب قریب آئیں تو آپ نے بشیر سے سوال کیا. بشیر کہتا تھا کہ الا قد قتل الحسین بکربلا. فرمایا ذرا تڑپ کے، اے منادی کرنے والے، تو کہتا ہے حسین کربلا میں شہید ہو گئے، تو کہتا ہے شہزادیوں کے سروں سے ردائیں لوٹ لی گئی، یہ تو بتا دے عباس کہاں رہ گیا. اللہ اکبر. عباس کہاں رہ گیا تھا؟ بعض تاریخوں میں یہ لکھا ہے کہ بشیر رونے لگا. اس طرح کوئی نام لے عباس کا، یہ کوئی عباس کی عزیزہ لگتی ہیں. کہنے لگا آپ غصہ نہ کیجئے، پہلے عباس کے بازو کٹے پھر حسین کا سر کاٹا گیا. ارے پہلے عباس زین سے زمین پہ گرائے گئے. جنت البقیع میں آتی تھی اور جنت البقیع میں آ کر رونے والوں، دیکھ بات یہ ہے کہ شہدائے کربلا کی ماؤں کا تذکرہ ہے. اور اگر آپ آج پرسہ دینا چاہیں 4 جوان بیٹوں کی ماں کو تو تھوڑا سا گریہ تو کرنا پڑے گا نا. اگر کسی کا ایک بیٹا چلا جائے، اس کو پرسہ دینے کے لیے آنسو چاہیے نا. اس کے 4 جوان گئے ہوں، وہ بھی اتنے حسین تھے کہ ایک چاند تھا اور 3 مثل ستاروں کے تھے. اللہ اکبر. رونے والوں، ام البنین جنت البقیع میں آئی ہیں، کہتی ہیں جناب سیدہ کے نام سے جو منسوب قبر ہے، وہ آ کے سلام کر کے کہتی تھی، سیدہ اپنے بیٹے عباس کا پرسہ قبول کر لی. ہائے غربت حسین. کہتے وہاں سے مروان گزر رہا تھا بقیع کے باہر سے. کہنے لگا یہ کون بوڑھی خاتون ہے، محلے بنی ہاشم سے آتی ہے اور قبر فاطمہ پر عباس کا پرسہ پیش کرتی ہے. حالانکہ عباس تو فاطمہ کے بیٹے نہیں تھے. مروان رک گیا کہ کسی مرد کو تلاش کرے، اس سے پوچھے یہ کون عورت ہے. محلے بنی ہاشم سے ایک مرد کو آتے ہوئے دیکھا تو مروان نے اسے بلا کے کہا کہ میں اس خاندان کا دشمن ہوں، مجھے پتا ہے کہ عباس فاطمہ کے بیٹے نہیں تھے، یہ کون بوڑھی عورت ہے کہ اسے نہیں معلوم ہے. ہاشمی جوان نے اب جو مڑ کے دیکھا قبر سیدہ پر ام البنین کو، تو اپنے منہ کو پیٹ کے کہتا تھا، دشمن خدا، یہ کوئی غیر عورت نہیں ہے، یہ عباس کی اپنی ماں ام البنین قبر فاطمہ پر عباس کا پرسہ. اجرکم اللہ.